ایران کے سابق مرحوم صدر ابراہیم رئیسی جو کچھ دن قبل المناک حادثے کا شکار ہوئے تھے، امریکہ کی نظر میں کیسے انسان تھے؟ امریکہ ابراہیم رئیسی اور ان کی کیبنٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا؟ آخر اس وقت امریکہ ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے سپریم لیڈر کے حوالے سے کیا بیان دیا ہے؟ ناظرین، ایران کے سابق مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد جہاں پوری دنیا سے تعزیتی پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، وہیں پر امریکہ کا ایک الگ ہی سٹانس ہے۔ اگر آپ امریکی اخبارات یا میڈیا چینلز کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک کامن چیز نظر آئے گی کہ امریکہ نے اس طرح سے تعزیت کا اظہار نہیں کیا جس طرح باقی ممالک کے سربراہان کر رہے ہیں۔ یہ تو اخبارات میں لکھا گیا ہے کہ ہم ایران کو اس واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ابراہیم رئیسی کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ رئیسی کے انتقال کے بعد بھی ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ رئیسی کے انتقال کے بعد کتنا خوش ہے۔ ناظرین، ایک طرف امریکہ ایران کے سابق صدر حسن روحانی اور ان کے ویسٹرن ایجوکیٹڈ فارن منسٹر محمد جواد ظریف کو ایک ریفارمسٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مرحوم ابراہیم رئیسی اور مرحوم امیر عبداللہیان کو ایک ہارڈ لائنر اور انتہا پسند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کو سب سے زیادہ خطرہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے ہے، اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ نیوکلیر پروگرام ہی امریکہ اور ایران کے تعلقات کو ڈیفائن کرتا ہے۔ امریکہ کے مطابق ابراہیم رئیسی نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں چاہتے تھے، جو کہ امریکہ اور ویسٹرن بلاک کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے برعکس ابراہیم رئیسی سے جو ایران کے پہلے صدر تھے حسن روحانی نے امریکہ کے ساتھ ایک نیوکلیر ڈیل بھی کی تھی، جسے 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا۔ امریکہ جو خود ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ وائلیشن کرتا ہے، لیکن ہر وقت دوسرے ممالک کو ہیومن رائٹس کے اوپر لیکچر دیتا ہوا نظر آئے گا، اور انہی ہیومن رائٹس کے گراؤنڈز کے اوپر سب سے زیادہ ممالک کو کرٹیسائز بھی امریکہ کرتا ہے اور ان کو پریشرائز بھی کرتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے وائلیٹرز ہیں۔ اور ایران کے حوالے سے بھی امریکہ یہی الزامات لگاتا ہے کہ یہ ایک اپریسو رجیم ہے جو کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح 2022 میں ایران میں پروٹیسٹ ہوئے تھے، اس کو امریکہ نے جس طرح بڑا چڑھا کر پیش کیا، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ حالانکہ جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بربریت کا سلوک کر رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن امریکہ اس کے اوپر بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ خود فلسطینیوں کے جینوسائیڈ میں شامل ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ صرف یہی نہیں، امریکہ نے 2021 میں ایران میں ہونے والے صدارتی الیکشنز کو بھی فری اینڈ فیئر ہونے پر سوالات اٹھائے تھے کہ یہ میسو ریگنگ ہوئی تھی، اور مخالفین کو ڈسکوالیفائی کر کے ابراہیم رئیسی نے اپنے آپ کو صدر بنا لیا تھا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے ایران کا نیوکلیر پروگرام یا ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن امریکہ کا کوئی کنسرن ہے ہی نہیں۔ ایران اور ابراہیم رئیسی کے ساتھ امریکہ کے جو اختلافات تھے وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے تھے، اور اس کی ابتدا رشیا اور یوکرین کی جنگ سے ہوئی، جس میں ایران نے رئیسی کی قیادت میں روس کا بھرپور ساتھ دیا، جو کہ امریکہ اور ویسٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایران کی چائنا کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت اور چائنا کی کاوشوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مفاہمت سامنے آئی تھی، وہ بھی امریکہ کے لیے باعث تشویش تھی۔ اور پچھلے 2-3 ماہ میں اگر دیکھا جائے تو صدر ابراہیم رئیسی ڈپلومیٹک فرنٹ پر کافی ایکٹیو نظر آئے۔ انہوں نے ایک طرف تو چائنا اور روس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا، تو دوسری طرف انہوں نے ریجنل پالیٹکس میں بھی اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا اور ایران کو ایک اسٹرانگ ریجنل پلیئر کے طور پر پیش کیا۔ ابراہیم رئیسی نے پاکستان، سری لنکا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ایران کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے علاوہ ایران نے حماس اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں حماس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، حتیٰ کہ اسرائیل کے اوپر جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایران نے 300 سے زائد میزائل بھی داغے۔ اور ان تمام اقدامات کی وجہ سے مرحوم ابراہیم رئیسی ویسٹرن بلاک، خاص طور پر امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر ابھرے تھے، اور ابراہیم رئیسی اور ان کے قریبی ساتھیوں کا اس دنیا سے چلے جانا یقیناً امریکہ اور ویسٹرن بلاک کے لیے بینیفیشل بات ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امریکہ ابراہیم رئیسی سے اس لیے بھی خائف تھا کہ وہ 1979 کے ایرانین ریولوشن کے دوران فرنٹ لائن پر موجود تھے،
اور اپنی اوائل عمری سے ہی انقلابی سوچ رکھتے تھے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 1979 کا ایرانین ریولوشن شاہ آف ایران کے اگینسٹ آیا تھا، کیونکہ ایران کی عوام اور ان کے سپریم لیڈر یہ سمجھتے تھے کہ شاہ آف ایران رضا شاہ پہلوی امریکہ کے پپٹ ہے، اس لیے ان کو ہٹانا ناگزیر ہے۔ ابراہیم رئیسی کی ثابت قدمی ان کا 1979 کے انقلاب میں فرنٹ لائن پر ہونا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ شاید ابراہیم رئیسی ہی ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو ریپلیس کریں گے۔ اور اس بات کا اظہار نیو یارک ٹائمز نے بھی کیا ہے کہ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ آیت اللہ خمینی 85 سال کے ہو چکے ہیں اور بیمار بھی ہے، تو شاید انہوں نے یہ بانپ دیا تھا کہ اب ابراہیم رئیسی ہی ایران کے سپریم لیڈر ہوں گے۔ اور وہ اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ ایران میں پریزیڈنٹ چاہے کوئی بھی ہو، طاقت کا سرچشمہ سپریم لیڈر ہی ہوتا ہے۔ امریکہ ابراہیم رئیسی کے مرنے کے بعد بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ یہاں تک یہ بھی کلیم کیا گیا کہ پچھلے سال دسمبر میں جنیوا میں ہونے والے کنونشن میں ابراہیم رئیسی نے اس لیے شرکت نہیں کی کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ وار کرائمز کے نتیجے میں کہیں ان کو جنیوا میں اریسٹ نہ کیا جائے۔ لیکن امریکہ کا دوغلا پن اس بات سے واضح ہو جاتا ہے، اگر ابراہیم رئیسی اتنے ہی ڈرپوک تھے تو پھر UN جنرل اسمبلی میں وہ متواتر جاتے کیوں رہے اور وہاں پر ایران اور مسلم امہ کے کیس کو مضبوطی کے ساتھ لڑتے کیوں رہے؟ ناظرین، اگر ان ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ابراہیم رئیسی اور ان کے قریبی ساتھیوں کے حادثاتی موت امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، اور ناقدین انہیں ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے رائے بھی قائم کر رہے ہیں کہ شاید یہ حادثہ نیچرل نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ابراہیم رئیسی اور ایران کے مخالف ممالک شامل تھے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ حادثہ نیچرل تھا یا پھر یہ ایک سازش تھی۔